نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا جو عنوان ہے اس سلسلے کی پہلی کڑی، یہ عقائد کا پہلا سبق ہے، اور اس بنیادی اسباب کو حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کی شرح آفاق تصنیف احیاء علوم الدین، جو عام زبان میں احیاء العلوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، احیاء العلوم کے قواعد العقائد کا جو باب ہے، قواعد العقائد کے باب کے تحت اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس بات کی کوشش ان 8 اسباق میں کی جائے گی کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو اپنی شرح آفاق تصنیف میں احیاء علوم الدین کے اندر عقائد کے باب کے تحت جن بنیادی چیزوں کا احاطہ کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ عقائد کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک تو عقیدے کا وہ حصہ ہے جو اسلام کی اور دین کے ضروریات میں شامل ہے، جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو ضروریات دین میں تو نہیں ہے، اور جس کے انکار سے انسان اسلام سے اور دین سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بھی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو عقیدے کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ ضروریات دین کا ہے جس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو نہ ماننے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور ضروریات دین میں وہ چیزیں شامل ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور ایسی احادیث سے ثابت ہیں جو تواتر کے ساتھ، یعنی بڑی تعداد سے جن احادیث کو روایت کیا گیا، اور ان احادیث میں قطعی طور پر کسی بات کو بتایا گیا ہے، قطعی طور پر کسی فیصلے کو سنایا گیا ہے، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے، رسالت سے ہے، اللہ کی وحدانیت سے ہے، جنت و جہنم سے ہے، اور ایسی احادیث کے ذریعے ان کا ثبوت ہے جو احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اور تواتر کہتے ہیں کہ جس حدیث کو بیان کرنے میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اس حدیث کو بیان کیا گیا، اس حدیث کو کوئی صحابی کوفہ میں بیان کرتا ہے، کوئی صحابی بصرہ میں بیان کرتا ہے، کوئی مدینے میں بیان کرتا ہے، کوئی مکے میں بیان کرتا ہے، اور وہ حدیث سینکڑوں لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو 100 سے زائد صحابہ کرام سے وہ حدیث مروی ہے، اب وہ حدیث تواتر کے حد کو پہنچ چکی ہے۔ تو جو مرتبہ قرآن کریم پہ، یعنی قرآن کریم جس تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اسی تواتر کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اب اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے، اور اس کا منکر بھی اگر عقیدے کے باب کی وہ چیز ہے تو اس کا منکر بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عقیدے کے اندر یہ جو 2 پہلو ہیں، یعنی عقیدے کے جو 2 حصے ہیں، ایک حصہ ضروریات دین کا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو ضروریات دین کا نہیں ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے
لہٰذا اس کے منکر کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے درمیان متقدمین میں بھی متاخرین میں بھی 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان صدیوں میں آپ کو ملیں گے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، کہ لوگوں نے بعض اختلافات کیے، اور ایسے بھی عقائد کے بعض لوگ منکر ہو گئے، بعض جماعتیں منکر ہو گئیں، بعض فرقے منکر ہو گئے، لیکن جن چیزوں کے وہ منکر ہوئے ان کا تعلق ضروریات دین سے نہیں تھا۔ تو جب ضروریات دین سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یقیناً وہ ایک عقیدے کا منکر ہے، لیکن ہم اسے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عقیدے کا احساس، عقائد کے جاننے کا احساس اس قدر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر عقیدے کے باب کی کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی یا ہم سے چھوٹ گئی یا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو اس سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ عقیدے کی بات چیزیں وہ ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں عقیدے کی وہ ہیں جن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یا جن پر انکار کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدے کے باب کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج حال یہ کہ ہم ایران توران کی باتیں تو جانتے ہیں، دنیا جہان کی باتوں سے آشنا ہے، ساری دنیا کی باتوں سے اپڈیٹ ہونا اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اور ایک موحد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، رسالت پر ہمارا ایمان ہے، خدا کے کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کو جانتے ہیں؟ اس لیے عقائد کی تعلیم کو اہمیت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس عقیدے کے باب کو آنے کے لیے ہمارے سامنے بہت سی کتابیں تھیں، تقریباً 14 صدی میں ہمارے اسلاف نے اور علماء نے اور فقہا نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، اور ان کتابوں میں ایک اہم کتاب علامہ طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ اس عنوان سے بہت بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، اور بہت بنیادی رسالہ انہوں نے لکھا۔ علامہ ابو جعفر الطحاوی وہ مسلک کے اعتبار سے فقہ حنفی سے ان کا تعلق تھا، اور فقہ حنفی کے بہت پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے علم بردار تھے، اور فقہ حنفی کے استدلال سے بڑی اچھی طرح واقفیت تھی۔ علامہ طحاوی علیہ الرحمہ نے تقریباً 3 صدی ہجری کے وہ عالم ہیں، انہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھی، اور پھر اس کے بعد علامہ ذہبی نے، اور پھر اس کے بعد ابن تیمیہ نے، اور پھر ابن الجوزی نے، اور پھر ابن القیم نے، اور پھر اس کے بعد حزم نے، اور پھر اس کے بعد کے بہت سے علماء نے عقیدے پہ کام کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں، اور پھر خود امام احمد ابن حنبل کا جو موقف رہا ہے، اور انہوں نے جو عقیدے پہ کام کیا، اور عقیدے کے استحکام کی وجہ سے ان ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے ان اسلاف کو اور اہل اللہ کو، علماء کو بڑے بڑے مسائل سے گزرنا پڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو قید و صعوبت میں گزرا وہ اسی بنیاد پہ گزرا۔ ان اللہ والوں نے اپنے عقیدے کو اس قدر مستحکم کیا کہ اس کی بنیاد پر وہ ایک سرے منہ ایک بال کے برابر بھی منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام احمد ابن حنبل کا مشہور واقعہ ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے کوڑے برداشت کیے، وقت کے سلطان کے اور سلاطین کی ساری صعوبتیں برداشت کی، ان کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے اوپر تکلیفیں اور زحمتیں آئیں اس کو انہوں نے گوارا کیا، لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ عقیدے کا باب انتہائی حساس باب ہے، انتہائی نازک ہے، اس سے آسان نہیں ہے کہ اس سے آدمی منحرف ہو جائے۔ انسان دنیا جہان کو قربان کر سکتا ہے، ایک مومن دنیا کی ساری چیز کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔